بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کو خبر ملی کہ فلسطین کے قبیلہ زیام میں ممتاز علی کے نام سے ایک مشہور حکیم ہے جو کہ انتہائی درجے کا قابل انسان ہے۔ اس کے پاس اگر 100 مریض جاتے ہیں تو 99 بالکل صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ سلطان نے کہا یہ کوئی بڑی بات نہیں، جسے اللہ شفا دینے پر آئے تو وہ ذات اس پر قادر ہے۔ وزیر نے دوبارہ سلطان صلاح الدین ایوبی سے کہا کہ سلطان معظم، اس کی جو سب سے زیادہ قابلیت ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی مریض کا چاہے وہ اس کے پاس بیٹھا ہو یا اپنے گھر پر موجود ہو، اگر کوئی شخص اس مریض کا صرف کپڑا لے کر اس حکیم کے پاس چلا جائے تو وہ کپڑے کو سونگھ کر ہی اس مریض کا علاج کر سکتا ہے۔ اور ایسا اتفاق نہیں ہوا، بلکہ ہزاروں مریض ایسے ہیں جن کو صرف اپنے کپڑے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی ذات نے شفا دی۔ حتیٰ کہ ہماری سلطنت میں کام کرنے والے شاہی بورچی بھی اپنی بیگم کے علاج کے لیے اپنے بیگم کا کپڑا لے کر اس حکیم کے پاس گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اسے 2 دن کے اندر صحتیاب کر دیا۔ حالانکہ وہ 4 سال سے بیمار پڑی تھی۔ اس نے سینکڑوں حکیموں سے اپنی بیوی کا علاج کروایا لیکن کہیں سے شفا نہ ملی۔ یہ سنتے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی حیران رہ گئے۔ آپ نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یا تو وہ کوئی ڈونگی حکیم ہے اور یا پھر یہ کوئی اللہ کا ولی حکیم ہے۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے شاہی باورچی کو بلایا اور اس سے ساری رودات پوچھی تو شاہی باورچی نے بتایا کہ میری بیوی کے پیٹ میں مسلسل 4 سال سے درد تھا۔ میں نے سینکڑوں حکیموں کو چیک کروایا لیکن کہیں سے بھی شفا نہ ملی، اور آخر کار جب میں نے اس حکیم کا سنا تو بے دلی کے ساتھ ایک دن شام کے وقت میں اس حکیم کے پاس جا پہنچا۔ اس کو اپنی بیگم کی قمیض دی تو اس نے نہ جانے اپنے ہونٹوں پر کیا پڑا۔ پڑھنے کے بعد میری بیوی کی قمیض کو سونکھا اور مجھے اس نے جڑی بوٹیوں سے بنائی گئی دعا دی۔ سلطان معظم، میرے لیے معجزہ تب ہوا جب صرف 1 گھنٹے کے بعد میری بیوی کی آدھی طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ صرف 2 دن کی دوا کھانے کے بعد میری بیگم بالکل تندرست ہو گئی، اور آج اس بات کو 2 ماہ ہو چکے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے میری بیوی بالکل ٹھیک ہے۔ سلطان نے جب شاہی باورچی سے تصدیق کر لی تو ان کی حیرت کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ انہوں نے وزیر سے کہا کہ بہت جلد ہم اس حکیم کے پاس جائیں گے اور اس کی قابلیت چیک کریں گے، لیکن میرا دل نہیں مانتا کہ کوئی شخص اتنا بھی قابل ہو سکتا ہے۔ وقت گزرتا رہا اور سلطان اپنی جنگی کارروائیوں میں مصروف رہے اور وہ اس حکیم کا بھول چکے تھے۔ ایک دن جب سلطان نے اپنی زوجہ کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، کھانا کھانے کے بعد جیسے ہی سلطان اپنے حجرے سے نکلے تو ان کا وزیر ان کے پاس آیا اور سرگوشی زدہ آواز میں انہیں کچھ بتانے لگا۔ جیسے جیسے وزیر ان کو بتاتا جا رہا تھا ویسے ویسے سلطان کے چہرے کے تاثرات بدلتے جا رہے تھے۔ سلطان بالکل خاموش ہو چکے تھے۔ وزیر نے اپنی بات ان کے گوش گزار کی اور جانے کی اجازت مانگی۔ سلطان نے سر اس کی بات میں ہلا کر انہیں جانے کے لیے بول دیا۔ جیسے ہی وزیر جانے لگا، سلطان نے پیچھے سے آواز دی، کہنے لگے کہ جا کر اپنا بھیس تبدیل کر لو اور ہمارے کچھ سپاہیوں کو بھی بھیس تبدیل کرنے کے لیے بول دو۔ ہم لوگ ابھی ہی اسی میت کے پاس جائیں گے اور معلوم کریں گے آخر کیا بات ہے۔ سلطان کا حکم فوری بجا لایا گیا۔ وزیر اس بات میں سر ہلا کر جا چکا تھا۔ سلطان بھی اپنے شاہی لباس اتار کر ایک معمولی سا لباس زیب تن کرنے کے لیے جا چکے تھے۔ تھوڑی دیر بعد سلطان ایک بادشاہ کے لباس کی بجائے ایک معمولی سے مسافر کا لباس پہن کر محل سے باہر آ گئے۔ باہر ہی اس کے چند سپاہی اور وزیر بھی معمولی لباس میں کھڑے تھے۔ ان لوگوں کے بھیس میں ان لوگوں کی تلواریں بھی موجود تھیں تاکہ اگر کوئی بھی معاملہ خراب ہو تو وہ اپنا دفاع کر سکیں۔ فوراً ہی سلطان ایک گھوڑے پر بیٹھ گئے۔ ان کے ساتھ آگے پیچھے ہو کر سپاہی اور وزیر بھی اپنے گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ وہ لوگ محل سے تھوڑی دور ایک کچی وادی کی جانب جا رہے تھے۔ یہاں سے بھی انہیں اسی حکیم کی قابلیت کے بارے میں جانچنے کا موقع ملا۔ اطلاع ملی تھی کہ وہاں ایک حکیم رہتا ہے جس کا نام ممتاز علی ہے۔ وہ حکیم بہت قابل اور ذہین تھا۔ اس کے اندر سب سے انوکھی خاصیت ایک یہ موجود تھی کہ وہ لوگوں کا مرض ان کے کپڑے سونگھ کر بتا دیتا تھا۔ بہت سے لوگ دور دراز سے مریض کا کپڑا لے کر حکیم ممتاز علی کے پاس آتے اور اس کا علاج لے کر جاتے اور شفا پاتے۔ وہ حکیم 1 ہفتے کے اندر اندر اس مریض کو بالکل ٹھیک کر دیتا تھا جو کئی سال سے ایک مریضوں کو صحت یاب کرنے کے لیے پیشے سے جڑا ہوا تھا۔ اس کے بدلے سے وہ نہایت ہی معقول معاوضہ لیتا تھا۔ کسی بھی امیر انسان کو دیکھ کر اپنی نیت نہیں تبدیل کرتا تھا، بلکہ اس سے وہی معاوضہ لیتا تھا جو عام انسانوں سے لیتا تھا۔ یہ باتیں اس کے بارے میں پورے جہاں میں مشہور تھیں، لیکن اچانک ہی اسے ایک ایسا مرد ہو گیا جس کا علاج اس کے پاس بھی موجود نہیں تھا۔ ایک موذی مرد کی وجہ سے اس کا انتقال چند ہی روز میں ہو گیا تھا، لیکن اب اس کا جنازہ اس کے گھر میں پڑا ہوا تھا، لیکن کوئی بھی اس کا جنازہ دفنانے کے لیے نہیں آ رہا تھا۔ صبح سے شام ہو چکی تھی اور ابھی تک اس کی میت کو کسی نے چھوا بھی نہیں تھا۔ سبھی لوگ اس کے جنازے پر تھو تھو کر رہے تھے۔ کوئی زانی بول رہا تھا، کوئی شرابی بول رہا تھا۔ سلطان کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو وہ بے چین ہو گئے۔ لوگوں کے اس رویے کے بارے میں سنتے ہی سلطان کو معلوم ہوا
کہ یا تو وہ حقیقی طور پر کوئی ڈھونگی حکیم بابا تھا، لیکن لوگوں کو اب اس کی اصلیت سامنے آئی ہے، اس لیے وہ اس حکیم سے نفرت کر رہے ہیں۔ یہ ایسی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ جس حکیم کی شہرت اس قدر زیادہ تھی تو اس کے مرنے کے بعد وہ بالکل بھی بدنام زمانہ شخصیت بن کر رہ گئی، کیونکہ وہ صرف حکیم نہیں بلکہ ایک مسلمان تھا، اور ایک مسلمان کا فرض ہے کہ اپنے بھائی کو عزت کے ساتھ پکاریں، نہ کہ اس کی اتنی زیادہ بے عزتی کر دیں۔ ایک زندہ انسان کو اتنی اذیت محسوس نہیں ہوتی جتنی ایک مردہ انسان کو ہوتی ہے۔ ان سب چیزوں کو سوچ کر سلطان نے سارے کاموں کو پس سے پشت ڈال دیا تھا، اور فوراً ہی اپنے سپاہیوں کے ساتھ اس کچی بادیوں کے گھروں کے سامنے آ چکے تھے جہاں پر اس حکیم کی میت پڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے اپنے سپاہیوں کو باہر رکنے کا حکم دیا اور خود اپنے وزیر کے ساتھ اس گھر میں داخل ہو گئے۔ وہ گھر کوئی بہت عالی شان نہ تھا، 2 کمرے پر مشتمل ایک چھوٹا سا گھر تھا، ایک چھوٹا سا برآمدہ جہاں سامنے حکیم ممتاز علی کی میت رکھی ہوئی تھی، اور وہ آنکھیں موندے ہوئے اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ میت کے بالکل عین سامنے حکیم کی بیوی سائرہ نسیم بال کھولے ان کی میت کے آگے مین کر رہی تھی۔ جب اچانک اسے محسوس کہ گھر کے اندر کوئی داخل ہوا ہے تو فوراً اسے اپنا سر سے اٹھا کر سامنے کو دیکھا۔ سلطان اپنی پشت پر ہاتھ باندھے اس عورت کو بغور دیکھ رہے تھے۔ اچانک ہی وہ عورت غصے کے عالم میں سلطان کو دیکھ کر پھٹ پڑی، کہنے لگی، کیوں آئے ہو تم لوگ یہاں پر؟ کتنی بے عزتی تم سب لوگ میرے مرے ہوئے شوہر کے کر چکے ہو۔ اب کیا وجہ ہے جو تم لوگ مزید میرے شوہر کو بولنے کے لیے آ گئے ہو؟ تم سب احسان فراموش ہو، جب تک وہ حیات تھے تو تم لوگوں کے لیے کتنے اقام آتے رہے، تب کسی ایک انسان کو بھی توفیق نہ ہوئی کہ میرے شوہر کو آ کر سرزنش کریں کہ وہ یہ کام نہ کریں، اور اب سب باپ بن کر میرے شوہر کی بے عزتی کیے جا رہے ہو۔ ایک مرے ہوئے انسان کی اتنی بے حرمتی کسی کو زیب نہیں دیتی، میں کسی کو بھی معاف نہیں کروں گی۔ میں محشر کے میدان میں ایک ایک گریبان پکڑ کر سوال کروں گی کہ میرے شوہر کے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ جبکہ سلطان اور اس کا وزیر الجھی ہوئی نگاہوں سے اس عورت کو دیکھ رہے تھے۔ وہ عورت مزید کہنے لگی، میرا شوہر سب کے کام آیا، اس نے کسی سے بھی ان کی حیثیت سے زیادہ معاوضہ نہیں لیا، جو غریب تھا اس کا بغیر معاوضے علاج کیا۔ اس کے باوجود بھی لوگ احسان فراموش ہو گئے اور بنا تصدیق کیے ان کو اتنے غلط القابات سے نوازتے رہے۔ ان کو زانی بولا، ان کو شرابی، اگر ایسے الفاظ ان کی شان میں بولتے تو ان کی زندگی میں بولتے۔ اب ان کے مرنے کے بعد کیوں بولا جا رہا ہے؟ کیوں ہمارے گھر میں تماشا لگایا جا رہا ہے؟ بس بہت ہو گیا، اب دفع ہو جاؤ، تم سارے یہاں سے، میں دیکھ لوں گی مجھے میرے شوہر کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ اس عورت کی باتیں سن کر سلطان حیران ہو گئے، کہنے لگے، بوڑھی عورت خاتون تم پریشان مت ہو، اتنا غصہ نہیں کرو، ہم تمہارے شوہر کو برا بھلا نہیں کہنے آئے، بلکہ ہم تمہاری مدد کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہم تمہارے شوہر کو دفنانا چاہتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ لوگ تمہارے شوہر کو زانی اور شرابی کیوں بول رہے ہیں۔ اس عورت نے جب یہ بات سنی تو یکدم خاموش ہو گئی۔ وہ جو ابھی رو رو کر اپنا برا حال کر چکی تھی، اب وہ آس بری نگاہوں سے سلطان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ میرا شوہر زانی نہیں ہے، میں کیسے بتاؤں آپ سب کو، نہ ہی میرا شوہر شرابی ہے، یہ لوگ غلط بیانی کر رہے ہیں۔ اس نے جب یہ کہا تو وزیر کہنے لگا، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ تمہارا شوہر اس شہر کی مشہور طوائف کے پاس 2 گھنٹے گزار کر آتا ہے اور اس کے بعد وہ شراب خانے جاتا ہے، وہاں پر وہ شراب نوشی کرتا ہے اور اس کے بعد گھر آتا ہے، تو پھر تمہارا شوہر زانی اور شرابی کیسے نہ ہو؟ لوگ غلط تو نہیں بول رہے تھے؟ جتنی مجھے اطلاع ملی یہ سب بات سچ ہے۔ سلطان اس ساری باتوں کے بیچ بالکل خاموش تھے۔ وہ عورت کہنے لگی، اب سب کو کہانی کا ایک رخ معلوم ہے، ہمیشہ کہانی کے 2 رخ ہوتے ہیں اور کسی کو بھی دوسرا رخ معلوم نہیں۔ جب یہ سب لوگ میرے شوہر کے بارے میں ایسی باتیں بنا رہے ہیں۔ سلطان نے سنا تو وہ کہنے لگا کہ ہمیں بتاؤ، آخر کہانی کا دوسرا رخ کیا ہے؟ آخر تمہارا شوہر کون ہے اور وہ کہاں جاتا ہے؟ لوگ اسے شرابی اور زنانی کیوں بول رہے ہیں؟ وہ عورت چند پل خاموش رہی، پھر بھرائی ہوئی نگاہوں سے اپنی شوہر کی میت کو دیکھتی رہی۔ پھر جیسے جیسے وہ سلطان کو ساری رودات بتاتی گئی، سلطان کے ماتھے پر شکنوں کے بجال پچھتے گئے۔ انہیں اپنی سلطنت میں موجود تمام افراد پر غصہ آ رہا تھا کہ وہ اتنے زیادہ ظالم کیسے ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے رحم بھری نگاہ سے اس میت کو دیکھا، اس عورت کو جو بیان کر رہی تھی اس کو دیکھ کر وہ فوراً ہی اس کے گھر سے نکل گئے اور سیدھا باہر آ گئے۔ اتنی دیر میں سلطان کا وزیر بھی ان کے پیچھے آ گیا۔ سلطان باہر آ کر گہری سانس ہوا کے سپرد کرنے لگے۔ وزیر ان کے پیچھے پیچھے ہو کر پوچھنے لگا، سلطان معظم، آپ باہر کیوں آ گئے؟ آپ حکم کریں، میں فوراً ہی اپنے سپاہی کو حکم دے دیتا ہوں کہ وہ اس آدمی کی تدفین کر دی جائے۔ سلطان نے یہ سن کر سارے انکار میں ہلایا اور کہنے لگا، نہیں، ابھی تو بالکل نہیں، اس انسان کی تدفین ابھی نہیں کی جائے گی۔ اس میت کو سب لوگوں نے دھتکار دیا، ہم مسلمان بھائی اپنے فرض بھول گئے اور اس میت سے منہ موڑ لیا۔ اب یہی سب بھائی اس میت کی عزت و احترام کے ساتھ دفنائیں گے اور ہم اس حکیم ممتاز علی کو انصاف دلائیں گے
اور اس کی عزت اور اس کا مان اس کو واپس لوٹائیں گے۔ وہ یہ بول کر اپنے گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ اتنی دیر میں اس کا وزیر ان کے سپاہی بھی ان کے پیچھے پیچھے اپنے گھوڑے دوڑانے لگے۔ سلطان اپنا گھوڑا دوڑا کر سیدھا اس مشہور طفیف کوٹھے پر لے گیا جہاں ممتاز علی 2 گھنٹے گزارا کرتا تھا۔ حکیم کی بیوی نے جو بات انہیں بتائی تھی ان کے ہوش اڑا چکی تھی، اسی وجہ سے وہ خود براہ راست اس طواف سے ملنا چاہتے تھے تاکہ سچائی سے پردہ اٹھ جائے اور انہیں معلوم ہو جائے کہ حکیم کی بیوی سچ بول رہی تھی یا پھر جھوٹ۔ جیسے ہی اس کے گھوڑے وہاں رکے، بہت سی عورتیں اس کوٹھے پر سے باہر آ گئیں اور دائیں دکھا کر ان مردوں کو مائل کرنے لگی، لیکن سلطان ان کا وزیر اور سپاہی ایک مضبوط نفس کے مالک تھے۔ وہ کوئی عام سلطنت کے محافظ اور سپہ سالار نہیں تھے، بلکہ وہ باکردار مضبوط نفس کے مالک تھے، سلطان کی فوج کا حصہ تھے۔ کوئی ایک بھی ان عورتوں کی اداؤں کی جال میں نہیں پھنسا تھا۔ سلطان کا وزیر ایک عورت کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ انہیں یہاں کی مشہور طوائف تارا بائی سے ملنا ہے۔ وہ چھوٹی لڑکی جس کو وزیر نے جا کر تارا بائی کو بلانے کا حکم دیا، وہ منہ بنا کر اندر چلے گئی اور تھوڑی دیر بعد آ کر کہنے لگی تارا بائی ابھی تک کسی سے ملنا نہیں چاہتی، اس نے انکار کر دیا ہے۔ جب سلطان نے یہ بات سنی تو وہ خود چل کر اس چھوٹی لڑکی کے پاس آئے، کہنے لگے تارا بائی کو جا کر بتاؤ کہ وہ لوگ حکیم ممتاز کے حوالے سے کچھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ وہ لڑکی غصہ کرتے ہوئے کہنے لگی جب تارا بائی نے کہہ دیا کہ وہ کسی سے ملاقات کرنا نہیں چاہتی تو آپ کیوں ضد کر رہے ہیں؟ اگر آپ کو کسی کے ساتھ وقت گزارنا ہے تو یہاں پر بہت سی خواتین موجود ہیں، ان میں سے کسی ایک کو بھی اپنے لیے چن سکتے ہیں، لیکن تارا بائی اس وقت کسی سے نہیں مل سکتی۔ سلطان نے اس عورت کی جانب کچھ اشرفیاں بڑھائیں اور اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہنے لگے جا کر ابھی بولو کہ ہم ممتاز علی کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ اس بار وہ لڑکی انکار نہیں کر پائی، بلکہ اپنی پوٹلی میں اشرفیاں ڈال کر خاموشی سے اندر چلی گئی۔ وہ لوگ وہیں کوٹھے کے دروازے پر کھڑے ہو کر انتظار کرنے لگے۔ چند منٹ بعد وہی لڑکی چلتی ہوئی آئی، کہنے لگے آپ میں سے کوئی ایک تارا بائی سے مل سکتا ہے، وہ اندر بلا رہی ہے۔ جبکہ فوراً یہ بات سن سلطان اس کے کوٹھے کے اندر جا چکے تھے جہاں وہ گزرنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، لیکن آج ان کی رعایا کا ایک انسان جو اس دنیا فانی سے کوچ کر چکا تھا، اس کی عزت کا سوال تھا۔ انہیں کسی بھی طور پر حکیم ممتاز علی کی عزت اور اس کا مان اسے واپس لوٹانا تھا، اس لیے وہ اپنے اصولوں کو بھی پسے پشت ڈال چکے تھے۔ وہ اندر داخل ہوئے تو تارا بائی اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ وہ دکھنے میں بہت پرکشش عورت معلوم ہوتی تھی، لیکن وہ سلطان سے پیٹھ موڑ چکی تھی اور کھڑکی کے پاس کھڑی ہوئی تھی۔ سلطان کی آنکھوں کے سامنے اس عورت کی پشت تھی۔ وہ اور سلطان کو بنا دیکھے کہنے لگی میں اب یہ کام چھوڑ چکی ہوں۔ اگر آپ کو کسی کے ساتھ اپنی رات رنگین کرنی ہے یا پھر کسی طوائف کا رقص دیکھنا ہے تو اس کوٹھے میں بہت سی عورتیں موجود ہیں، آپ ان کے پاس جا کر اپنی رات کو رنگین کر سکتے ہیں اور رقص بھی دیکھ سکتے ہیں۔ میں اب کسی کے بھی حوالے سے کسی بھی مرد کے ساتھ نہیں رات گزارتی۔ سلطان یہ بات سن کر کہنے لگے میں رات گزارنے نہیں آیا اور نہ ہی میں کسی کے حوالہ لے کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ دراصل آپ کے پاس آنے والے حکیم ممتاز علی کے بارے میں آپ سے بات کرنے آیا ہوں۔ وہ اس دنیا سے جا چکا ہے اور کوئی بھی شخص اس کی میت کو دفنانے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا، اور وجہ ممتاز علی کا آپ کے پاس 2 گھنٹے گزارنا ہے۔ سب لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ شخص زانی ہے اور ہم لوگ زانی کی میت کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے۔ وہ عورت یہ بات سن کر یکدم ہی پلٹی تھی کہ سلطان بھی اس کی خوبصورتی دیکھ کر محبوط رہ گئے۔ وہ دودھیا رنگت کی مالک تھی، اس کی آنکھیں جھیل جیسی تھیں، اس کے بال کمر سے بھی نیچے تک تھے، وہ آبشار کی مانند کمر پر پھیلے ہوئے تھے۔ وہ سلطان کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ کل رات ہی تو میرے پاس سے ہو کر گئے تھے، کل رات تک تو وہ بالکل صحتیاب تھے، اب وہ کیسے انتقال کر سکتے ہیں؟ اس عورت کی آواز میں دکھ کا عنصر موجود تھا، اس کی جھیل جیسی آنکھیں یکدم بھیگ سی گئی تھیں۔ جبکہ یہ منظر دیکھ کر سلطان حیران رہ گئے تھے۔ وہ کہنے لگے تمہیں اس بات کا اتنا افسوس کیوں ہو رہا ہے؟ وہ تمہارے لیے ایک گاہک تھا جو مر چکا، تو اس بات سے تمہاری آنکھیں کیوں بھیگ گئیں؟ تو یہ طوائف کہنے لگی کہ آج اگر میں اس گھٹیا کام سے باز آ چکی ہوں تو یہ صرف اس حکیم ممتاز علی کی وجہ سے ہے۔ وہ اکثر یہاں آیا کرتا تھا اور جس لڑکی کے ساتھ بھی 2 گھنٹے گزارتا اس کو اس طرح قائل کرتا کہ وہ لڑکی اس گناہ سے باز آ جاتی، اور اس شخص کی وجہ سے سینکڑوں لڑکیاں کی زندگیاں سنور رہی تھیں۔ بالکل اسی طرح جب وہ شراب خانے پر جاتا تو وہاں پر شراب کی بوتلیں خریدتا اور انہیں ضائع کر دیتا، اور اپنی حکمت سے حاصل ہونے والی کمائی کا 3/4 حصہ طوائفوں کے راشن پانی اور شراب کو ضائع کرنے پر خرچ کرتا تھا۔ پھر وہ طوائف روتے ہوئے کہنے لگی اگر آپ سچ پوچھیں تو اس پوری کائنات میں مجھے اس سے اچھا انسان نہ کبھی دکھا نہ ملا، وہ اخلاق کے لحاظ سے بھی انتہائی شاندار انسان تھا۔ یہ سننا تھا کہ سلطان نے اس سے طوائف سے کہا کہ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کوٹھے کو بند کر دیجئے، میں ان طوائفوں کو جب تک کوئی کام نہیں مل جاتا تب تک سرکاری خزانے سے ان سے کے وظائف مقرر کیے جاتے ہیں۔ اس عورت نے وعدہ کیا کہ آج کے بعد ہم اس برائی سے دور ہو جائیں گے۔ سلطان اپنے انہی قدموں پر واپس لوٹے اور پورے قبیلے کے سامنے حکیم ممتاز علی کے
طوائف خانے اور شراب خانے جانے کی تمام وجوہات جب بیان کی تو پورے گاؤں والے سر جھکائے شرمندہ کھڑے تھے۔ پھر تمام قبیلے والوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی اور حکیم ممتاز علی کی بیوی سے معافی مانگی تو اچانک سلطان نے کہا کہ میری بڑی حسرت تھی کہ میں اس حکیم سے ملتا، لیکن شاید خدا کو منظور نہیں تھا، کیونکہ اس طرح کے قابل لوگ دنیا میں بہت کم پیدا ہوتے ہیں۔ وہ تمہارے اس قبیلے کے لیے ایک فخر کا مقام ہے جسے خود تم لوگ بدنام کر رہے ہو۔ اکثر لوگوں کی آنکھیں بھیگ چکی تھیں۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس حکیم کا جنازہ پڑھایا اور اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا۔ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ زندگی میں کبھی بھی کسی ظاہری شکل و صورت یا ظاہری کام کو دیکھ کر ہمیں ہرگز یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ دنیا کا عظیم انسان ہے یا دنیا کا گھٹیا انسان، کیونکہ جو شخص ظاہری طور پر کوئی کام کر رہا ہے اس کا دار و مدار اس کی نیت پر ہے، اور اس کی نیت اچھی ہے تو اس کے برے کام کی بھی نیکیاں ہیں، اور اگر کوئی بظاہر اچھا کام کر رہا ہے لیکن اس کی نیت میں فتور ہے تو نیت میں گھٹیا پن ہے، تو انسان بے شک نہ جان سکے لیکن پروردگار تو سب جانتا ہے۔ بے شک عزت اور ذلت دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔